السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الفائزین برضا اللہ۔ تو قدور میں ہم نکاح کا چرچا کر رہے تھے۔ ابھی نکاح فاسد میں اگر کیا کیا، قاضی صاحب نے زوجین کے درمیان جدائی کر دی تو مہر ہوگا یا نہیں، یہ سب کے بارے میں، اور مہر مثل کیا ہے، وہ کس سے اعتبار کریں گے، وہ سب بتا رہے ہیں۔ دیکھو، وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَكَذَلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نکاح فاسد ہو گیا، نکاح کوئی ایک سبب کی وجہ سے نکاح صحیح نہیں ہوا، فاسد ہو گیا، تو ایسے ٹائم میں جب قاضی صاحب دونوں میاں بیوی کے درمیان فرق جدا کر دے قبل الدخول، کیا کرنے سے پہلے، شوہر دخول یعنی جماع وغیرہ کرنے سے پہلے کیا، تو فلا مہر لہا، بیوی کو مہر نہیں ہوگا۔ اذا فرق القاضی، اگر قاضی جدا کر دے بین الزوجین، میاں بیوی کے درمیان، فی النکاح الفاسد، نکاح فاسد میں، قبل الدخول، شوہر بیوی سے جماع کرنے سے پہلے ہی، فلا مہر لہا، تو اس وقت اسے مہر نہیں ہوگا۔ وکذالک بعد الخلوۃ، اسی طرح اگر خلوت بھی کیا ہے، تو بھی کیا نہیں ہوگا، مہر نہیں ہوگا۔ تو ہم سب بتائے تھے پہلے، خلوت یہاں کس کی جگہ میں ہے، نکاح کے کس کی جگہ میں، دخول کی جگہ میں، وہ کب ہوتا ہے، وہ نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہ نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ خلوت کرنے سے کیا نہیں ہوگا، وہ دخول کی جگہ میں نہیں آئے گا، جماع کی جگہ میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے خلوت کے بعد بھی اگر جدا کر لے تو کیا نہیں ہوگا، مہر اس کے لیے نہیں ہوگا۔ وَإِذَا دَخَلَ بِهَا، اگر اس سے دخول کر چکا ہے تو فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو اس عورت کو مہر مثل ہوگا۔ وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى، لیکن وہ جتنا وہ مہر فکس کیے تھے اس سے زیادہ نہیں کیا جائے گا۔ مطلب مہر مثل کم ہے تو مہر مثل دیں گے، اگر مہر مثل زیادہ ہے تو جتنا فکس کیے تھے اتنا ہی دیں گے۔ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، اور اس عورت پر عدت بھی لازم آ جائے گا۔ وَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِهَا مِنْهُ، اور اس شوہر کا اگر اس کے اندر بچہ ہے تو وَيَثْبُتُ، ثابت ہو جائے گا، نسب ولدیہ، اس کے بچے کا نسب، منہو، اسی شوہر سے ثابت ہوگا۔ تو عدت اس لیے رکھتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کوئی پیٹ میں بچہ وغیرہ ہے یا نہیں، حاملہ ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اس کے بچے کی نسبت کیا کریں گے، نسب اسی شوہر سے ثابت کر دیں گے۔ اوکے، تو دخول کرنے کے بعد اگر تفریق کر دے تو اس وقت مہر مثل ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اب مہر مثل کیسے اعتبار کریں گے وہ بتا رہے ہیں۔ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِأَخْوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ عَمِّهَا، اور مہر مثل اس کے اخوات یعنی ابو کے خاندان سے جو ہیں ان سے دیکھا جائے گا، اخوات بہنوں سے، وَعَمَّاتِهَا پھوپھیوں سے، وَبَنَاتِ عَمِّهَا اور پھوپھی کی لڑکیوں سے، وَلَا يُعْتَبَرُ بِأُمِّهَا اس کی ماں سے اعتبار نہیں کیا جائے گا، وَخَالَاتِهَا اس کے خالاؤں سے، اذا لم تکونا من قبیلتها اگر وہ اس کے قبیلے والے نہ ہوں۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے جو خاندان والے ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان سے اعتبار کریں گے، ان کو جتنا ملا تھا اتنا ہی دیں گے، اور اگر اس کے امی وغیرہ یعنی دوسرے خاندان کے الگ ہوں تو ان کا اعتبار نہیں کریں گے، تو جو وہاں موجود اس کے خاندان والے ہیں ان سے اعتبار کریں گے۔ اگر اس کے ابو کے خاندان والے، امی اور ابو خاندان ایک ہی ہے تو تب کیا ہو جائے گا، وہ بھی چلے گا۔ وَيُعْتَبَرُ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ مہر مثل میں اعتبار کیا جاتا ہے، أَن يَتَسَاوَى الْمَرْأَتَانِ دونوں عورتیں برابر ہونا ہے، فِي السِّنِّ عمر میں، وَالْجَمَالِ خوبصورتی میں، وَالْمَالِ مال میں، وَالْعَقْلِ عقل میں، وَالدِّينِ دینداری میں، دین نہیں دین میں، والبلدی اور کس میں، گاؤں میں، والعصر زمانے میں۔ تو یہ 7 چیزوں کو اعتبار کیا جاتا ہے مہر مثل کا دیکھنے میں۔ تو اس طرح کے جو لڑکی ہیں اس کے برابر میں، تو ان کو جتنا مہر ملتا ہے وہی مہر مثل ہوگا۔ اوکے، وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً وَلَا يَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا۔ کیا بتا رہے ہیں، باندی سے شادی کرنا جائز ہے، یجوز تزویج الامتی، باندی سے شادی کرنا جائز ہے، مسلمتن کانت ہو، کتابیتن مسلمان ہو یا کتابیہ ہو، ولا یجوز ان یتزوج امتن علی حرۃ، پہلے ایک آزاد عورت اس کے انڈر نکاح میں ہے، اس کے اوپر ایک باندی کو شادی کرنا جائز نہیں ہے، وہ کیونکہ عیب سمجھا جاتا ہے، اچھا نہیں ہے، اس لیے ایک باندی کو کیا نہیں کر سکتے ہیں، آزاد عورت کے بعد شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، لیکن ایک باندی تھی پہلے ایک آدمی کے نکاح میں، پھر اس کے بعد کیا کیا، آزاد ایک عورت کو کیا کیے، شادی میں لا سکتے ہیں، پہلے باندی تھی اس کے بعد آزاد عورت کو لا سکتے ہیں۔
वलिलहुर्रि अन यतज़व्वज अर्बा मिनल हराइरि वल इमाई वलैस लहु अन यतज़व्वज अक्सर मिन ज़ालिका। ये बता रहे हैं कि एक आज़ाद मर्द के लिए कितनी औरतें एक ही वक्त में एक साथ निकाह में रह सकती हैं। तो लिलहुर्रि आज़ाद मर्द के लिए अन यतज़व्वज शादी कर सकता है, जायज़ है, अर्बअम मिनल हराइरि वल इमाई, हराइर माना आज़ाद औरतें, इमा बांदी, 4 बांदी या 4 आज़ाद औरतों को एक साथ वो निकाह में रख सकता है। ओके, मतलब एक वक्त में 4। वलैस लहु उसके लिए जायज़ नहीं, अन यतज़व्वज अक्सर मिन ज़ालिका, उससे ज़्यादा जायज़ नहीं है। वला यतज़व्वजुल अब्दु और ग़ुलाम के लिए अक्सर मिन इस्नैनी, 2 से ज़्यादा शादी करना जायज़ नहीं। फ़इन तल्लक़ल हुर्रु इहदल अरबाई, तो आज़ाद आदमी अगर तलाक़ दिया इहदल अरबाई, 4 में से किसी एक को, तलाक़न बाइनन, तलाक़ बाइना दिया, लम यजुज़ लहू उसके लिए जायज़ नहीं होगा, अन यतज़व्वज राबिअतन और एक चौथी औरत को शादी करना, हत्ता तनक़ज़िय इद्दतुहा, यहाँ तक कि वो औरत उसकी इद्दत पूरी कर ले, क्योंकि इद्दत में भी क्या है, उसी के निकाह के हुक्म में रहते हैं, नानो नफ़क़ा उसी पर वाजिब रहता है, इसलिए वो इद्दत पूरी होने के बाद फिर एक को शादी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, व इज़ा ज़व्वजल अमतु मौलाहा, व इज़ा ज़व्वजल अमता मौलाहा सुम्मा उतिक़त फ़लहल ख़ियारु हुर्रन काना ज़ौजुहा औ अब्दन व कज़ालिकल मुकातबतु। ये बता रहे हैं कि अगर एक आका क्या किया, अपनी बांदी की शादी करा दिया, फिर वो आज़ाद हो गई, तो उस औरत को क्या रहे, उस बांदी को क्या रहेगा, ख़ियार रहेगा, चाहे उसका शौहर आज़ाद हो या ग़ुलाम हो। यानी बता रहे हैं कि ख़ियार इत्क़ बता रहे हैं। ख़ियार इत्क़ क्या है, जब एक मौला अपनी बांदी की शादी करा देता है, उसकी इजाज़त से शादी करा देता है, तो फिर उसके बाद उस औरत को, बांदी को, चाहे ये ख़ियार है, चाहे तो वो शौहर के साथ रहे या ना रहे, तो आज़ाद हो गई तो उसको ख़ियार रहेगा, शौहर के साथ रहे या ना रहे, उसी है ख़ियार इत्क़। इज़ा ज़व्वजल अमता मौलाहा, अगर एक बांदी को क्या किया, उसके आका ने शादी करा दिया, सुम्मा उतिक़त फिर वो आज़ाद हो गई, तो उसको क्या रहेगा, फ़लहल ख़ियारु इख्तियार होगा, हुर्रन काना ज़ौजो अब्दन, उसका शौहर आज़ाद हो या क्या हो, ग़ुलाम हो, कि बांदी को इख्तियार हो, उसके शौहर आज़ाद यानी उसके साथ रहे या ना रहे, उसको इख्तियार रहेगा। वकज़ालिकल मुकातबत, इसी तरह बांदी हो या मुकातब, मुकातब औरत बोले तो जैसे मुकातब ग़ुलाम है, कुछ पैसे देकर आका से आज़ादी होने का उससे मामला तय हुआ है, उसको मुकातब कहते हैं। इसी तरह मुकातब औरत का भी यही है। व इन तज़व्वजत अमतुन बिग़ैर इज़्निहा इज़्नि मौलाहा, अगर एक बांदी ने शादी कर ली बिग़ैर इज़्नि मौलाहा, अपने आका की इजाज़त के बगैर, सुम्मा उतिक़त फिर वो आज़ाद हो गई, सह्हन निकाह, निकाह सही हो जाएगा, वला ख़ियार लहा, लेकिन औरत को क्या नहीं होगा, ख़ियार इत्क़ नहीं रहेगा, तो उसको ज़रूर वही शौहर के पास रहना पड़ेगा। वमन तज़व्वज इम्रअतैन फ़ी अक़दतिन वाहिदतिन इहदाहुमा ला यहिल्लु लहु निकाहुहा सह्ह निकाहुल लती यहिल्लु लहु निकाहुहा बतल निकाहुल उख़रा। ये बता रहे हैं कि एक आदमी एक ही वक्त 2 औरतों से निकाह किया, एक ही मामले में 2 औरतों से निकाह किया, और उसमें से एक औरत से निकाह करना उसके लिए जायज़ है और एक औरत से निकाह करना उसके लिए जायज़ नहीं है, तो जिससे जायज़ है उससे निकाह हो जाएगा, और जिसका जो उसके लिए जायज़ नहीं, हलाल नहीं, उससे बातिल हो जाएगा। वमन तज़व्वज इम्रअतैन, 2 औरतों से जो निकाह किया, फ़ी अक़दतिन वाहिदा, एक ही मामले में, एक ही वक्त में, इहदाहुमा उनमें से एक, ला यहिल्लु लहु निकाहुहा उससे निकाह उसके लिए हलाल नहीं है, तो सह्हा सही हो जाएगा, निकाहुल लती यहिल्लु लहु निकाह हुआ जिससे निकाह करना सही है उससे निकाह सही हो जाएगा, व बतला निकाहुल उख़रा दूसरे से निकाह बातिल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व इज़ा कान बिज़्ज़ौजति ऐबुन, अगर अभी ऐब के बारे में तो शादी के बाद पता चला कि बीवी के अंदर ऐब है, तो शौहर के लिए ख़ियार रहेगा या नहीं, चॉइस रहेगा, नहीं छोड़ सकता है नहीं, क्या उसके बारे में। व इज़ा काना बिज़्ज़ौजति ऐबुन, अगर बीवी के पास, बीवी में कोई ऐब हो, फ़ला ख़ियार लिज़ौजिहा, तो उसके शौहर के लिए कोई ख़ियार नहीं कि छोड़ सकता है, ऐसा कोई ख़ियार नहीं। व इज़ा काना बिज़्ज़ौजि जुनूनुन औ बरसुन फ़ला ख़ियार लिलमरअति इंद अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाह व अबी यूसुफ़ रहिमहुल्लाह वक़ाला मुहम्मद रहिमहुल्लाह लहल ख़ियार। ये बता रहे हैं कि अगर शौहर के अंदर क्या हो, जुनून, इज़ा काना बिज़्ज़ौजि, शौहर में ऐब हो, जुनून, पागल हो या बरस हो, तो औरत के लिए ख़ियार नहीं होगा, फ़ला ख़ियार लिलमरअति, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम यूसुफ़ के मुताबिक। वक़ाला मुहम्मद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि लहल ख़ियार, उसके लिए क्या रहेगा, चॉइस रहेगा, यानी
شیخین نے جو کہا اسی پر فتویٰ ہے، یعنی اس کو خیار نہیں رہے گا۔ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ اِنِّينًا، اگر شوہر انین ہو، انین بولے تو جس کے اندر یہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جمع کرنے کی، تو اجلہ الحاکم، حاکم اسے ٹائم دے گا، مہلت دے گا، حولاً 1 سال کا ٹائم دے گا۔ فَإِن وَصَلَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، تو اس مدت میں اگر وہ یعنی وہ اپنی کیا کیا، بیماری کو دور کر دیا اور وہ جمع کے قابل ہو گیا، تو فلا خیار لہا، عورت کو خیار نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا، ورنہ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو کیا کر دے گا، جدا کر دے گا۔ إِن طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، اگر عورت کیا کی، جدا ہونے کو پسند کی، اس کو طلب کی، تو چاہے تو جدا کر دے گا۔ والفرقۃ، اور جو جدائی ہوگی وہ تطلیقۃ بائنۃ، طلاق بائنہ ہوگی، اوکے، طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ ولہا، اور عورت کے لیے کمال المہر، مکمل مہر دینا پڑے گا۔ اذا قد خلا بہا، اگر اس کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ خلوت کیا ہے تو۔ وَإِن كَانَ مَجْبُوبًا، اگر شوہر کیا ہو، مجبوب ہو، مطلب جس کا ذکر کٹا ہوا ہو، فرق القاضی بینہما، قاضی ان دونوں کے درمیان جدا کر دے گا، فی الحال، اسی وقت میں، کیونکہ یہاں ولم یعجل ہو، اور اس کو ٹائم نہیں دے گا، ٹائم دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ والخصی یعجل کما یعجل الانین، خصی بولے تو ایسا ہے جس کا ذکر ٹھیک ہے لیکن اس کے جو خصیین ہیں اس میں پرابلم ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے وقت میں امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے والخصی یعجل، اس کو ٹائم دیا جائے گا، کما یعجل الانین، جیسے کہ انین کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْقَاضِي الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَإِنْ أَبَى عَنِ الْإِسْلَامِ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا بَائِنًا عِنْدَ أَبِي حنیفة ومحمد رحمہ اللہ، وقال ابو یوسف رحمہ اللہ هو الفرقۃ بغیر طلاق۔ یہ بتا رہے ہیں کہ شوہر بیوی میں سے اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا، تب ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی، جدائی ہو جائے گی یا نہیں، کیا ہوگی؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اذا اسلمت المرأة، ایک عورت مسلمان ہو گئی، وزوجها کافر، اور اس کا شوہر کافر ہے، تو عرض علیہ القاضی الاسلام، قاضی اس شوہر کے پاس اسلام کو پیش کرے گا۔ فإن اسلم، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو فہی امرأۃ، وہ اس کی ہی بیوی رہے گی۔ وإن ابا، اگر انکار کیا عن الاسلامی، اسلام قبول کرنے سے، فرق بینہما، ان دونوں کو جدا کر دے گا۔ وکان ذلک طلاقا بائنا، طلاق بائنا ہو جائے گا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ۔ قال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں وہ الفرقۃ، وہ کیا رہے گی، فرقت ہو جائے گی، بغیر طلاق، طلاق نہیں، ایسے ہی ایک جدائی ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوسِيَّةٌ، اگر شوہر کیا کیا، مسلمان ہو گیا، اوکے، وَتَحْتَهُ، اس کے اندر مجوسیہ عورت ہے، عرض علیہ الاسلام، اس کے پاس اسلام کو قبول کرے گا۔ فَإِنْ أَسْلَمَتْ، اگر مسلمان ہو گئی تو فَهِيَ امْرَأَتُهُ، اس کی بیوی رہے گی۔ وَإِنْ أَبَتْ، انکار کی، فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان قاضی کیا کر دے گا، جدا کر دے گا۔ وَلَمْ تَكُنْ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا، یہ فرقت کیا نہیں ہوگی، طلاق نہیں ہوگی۔ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، اگر اس سے دخول کیا تو فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، مکمل مہر دینا ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، اگر دخول نہیں کیا تو فَلَا مَهْرَ لَهَا، اس کو کچھ بھی مہر دینے کی ضرورت نہیں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔